بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا۔ ایک دفعہ یہودیوں کے کسی گھر میں شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کوئی حق ہے، اسی لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی شرکت سے بزم عروسی کی روح میں اضافہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دے دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا، اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہودیوں نے جس کے گھر شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلوں۔ یہودیوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر شادی میں جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا ہرنے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، تو وہ اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک ہوں گی، سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثال دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زیورات خلعت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں، کچھ آگے اور پیچھے روانہ ہوئیں۔ اس شام سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سواری یہودیوں کے مکان پر پہنچی۔
جو ہی آپ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کناز سے عنصری پرواز کر چکی ہیں۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے اللہ، میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی۔ خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رسول ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے اور اسی طرح سچے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو رخصت کیا۔ یہ تمام قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔